میری دعا ہے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو. بہت شکریہ جناب. خواجہ آفتاب عالم صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور گفتگو میں رنگ یہ تھا کہ جیسے ایک بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن کو شاباش دے رہا ہے، اور ایسے ہی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے بھائی منظوم انداز میں اپنی چھوٹی بہن کو شاباش پیش کریں گے. اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے ملک کے ایک ممتاز شخصیت. میں نے دیکھا کہ ملک میں جہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں گجرانوالہ کا نام روشن کرتے ہیں. جان کشمیری صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب آج سے تقریباً 5 ماہ پہلے کی بات ہے کہ مشرق سائنس کالج میں ایک مشاعرہ ہوا. کراچی کے ضیاء شاہد ہیں، ان کی کتاب کے اعزاز میں وہ تقریب تھی. تو اس میں جان کشمیری صاحب صدارت فرما رہے تھے. جب آپ نے اپنا کلام پیش فرمایا تو میں نے حاضرین کو روتے ہوئے دیکھا تھا جب انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. بہت زبردست، بہت اچھا لکھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. ملتمس ہوں جان کشمیری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بڑے تعجب کی بات پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب اس پہ گفتگو فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر اجمل نیازی اور حاضرین عظیم وقار، عبد الماجد حمید المشرقی صاحب نے آج کی تقریب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 امام عالی مقام کی شہادت کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے، اور پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب بڑے تعجب کی بات ہے کے حوالے سے. میں سب سے پہلے بڑے تعجب کی بات ہے کہ تناظر میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں. میری اس تحریر کا عنوان ہے پاکیزہ ماجد مشرقی، تعجب کی پاکیزہ روشنی کا احساس. پاکیزہ ماجد مشرقی، تعجب کی پاکیزہ روشنی کا احساس. عمل علم کی اولاد ہے، علم منصوبہ سازی ہے، اور عمل اس میں رنگ بھرنے کا مبارک لمحہ ہے. یہ منزل کے نقشے پر غور و خوض کرنے کا دورانیہ نہیں، یہ تو منزل کی جانب قدم بڑھانے کا کار خیر ہے. اس میں اول بھی خیر، آخر بھی خیر، ہر طرف خیر ہی خیر ہے. چنانچہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ عمل فکر خیر کا صدقہ جاریہ ہے. اور اتنا تو سب جانتے ہیں کہ جب تک کسی پر صدقے نہ ہوا جائے، صدقہ جاریہ کا مطلب کھل کر سامنے نہیں آتا. پاکیزہ ماجد مشرقی کے والد گرامی پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد حمید المشرقی نے تو اپنی تحریک کا نام ہی کار خیر رکھا ہوا ہے. مزید اطمینان بخش امر یہ ہے کہ اس کار خیر کا خیر الورا کی ذات سے گہرا تعلق ہے. اسی کار خیر کا نتیجہ ہے کہ پاکیزہ ماجد مشرقی کو جیسا گھریلو ماحول نصیب ہوا وہ شاذ و نادر ہی کسی کے حصے میں آتا ہے. اس کے والد گرامی پاک و منزہ فکر کے حامل ڈاکٹر پروفیسر عبد الماجد حمید المشرقی ہیں، جو دی لائٹ آف قرآن جیسی روح پرور کتاب کے مصنف ہیں. اسی کتاب کے حوالے سے مصوف کا نام پوری دنیا میں پہنچا، جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہے. اس منظر نامے کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات کہنے میں چندہ مشکل پیش نہیں آتی کہ پاکیزہ ماجد مشرقی کو بچپن سے ہی علمی و ادبی ماحول میسر آیا. گڑیوں کی جگہ رسالوں نے لے لی، کھلونوں کی بجائے
किताबों से खेलने का सिलसिला रहा। गोया एक हाथ में खिलौना, दूसरे में किताब, एक आंख में सवाल, दूसरी आंख में जवाब हासिल करने का मुतजस्सिस रवैया। एक लम्हा निसाबी किताब, दूसरे लम्हे गैर निसाबी, यानी पाकीज़ा की पाकीज़ा सोच ने किताब को सहेली बना लिया, या किताब ने पाकीज़ा को पक्की सहेली का दर्जा दे दिया। सोने पर सुहागा के मिस्दाक डॉक्टर साहब की रहनुमाई है। जब रहनुमाई ज़ातो कायनात की आगही बन जाए तो लफ्ज़ लफ्ज़ से सदाबहार शरशारी के चश्मे फूट फूट जाते हैं, जिसके नतीजे में होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात वाला मुहावरा खुशी से जूम जूम जाता है। इसी होनहार बिरवा पाकीज़ा माजिद मशरकी ने बड़े तज्जुब की बात है तहरीर की। ये किताब क्या है? आज के मुआशरे की आलाइशों का इशारिया है, दम तोड़ती हुई अक़दार का नोहा है, अपने गुमशुदा माजी की दरियाफ्त का ग्राम आया एहसास है, तज्जुब के रूप में दिलों को झंझोड़ने और रूहों को दहलाने वाला सवालनामा है। हम सब के पास इस सवालनामे के जवाबात मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बारिश का पहला कतरा बनने के लिए तैयार नहीं। पाकीज़ा माजिद मशरकी ने इन सवालात की ओट में अखलाकी इन्हतात, मुआशरती टूट फूट, तबकाती कशमकश, मुआशी बदहाली, सियासी अनारकी, आलमी गुंडागर्दी, गरोही इस्तेहसाल पसंदी, फ़िरका वाराना तशद्दुद और दीगर समाजी अमराज की न सिर्फ निशानदही की है, बल्कि इन अमराज के शाफी इलाज के लिए नुस्खे भी तहरीर किए हैं। इसमें तज्जुब की बात यह है कि नुस्खे मगरबी दुनिया से दरामद नहीं किए, बल्कि तमाम तर नुस्खे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनसे मुंसलिका हस्तियों के तजवीज़ करता है। मेरी इस राय पर सदाकत की मोहर लगाने के लिए आप बड़े तज्जुब की बात है से उमर फ़ारूक का आखिरी दिन, बहादुर डाकू हिजाज की अदालत में, मरदूद, शैतान की खुशी, क्या मसाजिद वाकई अल्लाह का घर हैं, कुरान और ईसाई साइंसदान हम जोड़ने वाले हैं, जुल्म का बदला वगैरह वगैरह का मुताला किया जा सकता है। मज़ीद इत्मीनान बख्श अमर यह है कि पाकीज़ा माजिद मशरकी ने अपने नुक्ता नज़र को वाज़े करने के लिए अल्फाज पर भारी भरकम दलाइल का बोझ नहीं डाला, ना ही अपनी सोचों को किसी इज़्म की मताहती में दिया है, और ना ही इस तरफ ध्यान दिया है कि लोग क्या कहेंगे। बस हकायत और शिकायत के मिले जुले मगर इंतहाई नरमो नाजुक लहजे में बात से बात निकालते हुए पेशकदमी करती जाती है। एक शान बेनियाजी है जो वर्क वर्क पर जलवागर है। अचानक आखिर में फ़िक्रे का रुख मोड़कर दिल मोह लेने वाली मासूमियत से कह उठती है कि बड़े ताज्जुब की बात है। तो यकीन जानिए दिले दर्दमंद रखने वाला इंसान अंदर से किर्च किर्च हो जाता है। बाज़ मुकामात पर तो आँखों की मडेरों पर अश्कों के परिंदे भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, जो पाकीज़ा माजिद मशरकी को खराज तहसीन की खामोश लहर है। इस खामोश लहर को अभी बहर का रूप धारना है। इंसान को ज़िंदगी में दो उस्तादों से वास्ता पड़ता है। एक वो उस्ताद जो स्कूल या कॉलेज में तालीम देता है, जबकि दूसरे उस्ताद का दर्जा ज़माने को हासिल है। दोनों में बहुत बलीक और होशरुबा फ़र्क है। उस्ताद सबक पढ़ाकर इम्तिहान लेता है और ज़माना इम्तिहान लेकर सबक देने के पहलू सबक सिखाता भी है। लेकिन किताब का मामला दोनों से बहुत मुख्तलिफ है। किताब शाया होने से पहले और शाया होने के बाद भी लम्हा लम्हा इम्तिहान लेती है। कलम की बारगाह में उतर कर ज़िंदगी इम्तिहान गाह बन जाती है। कायरीन निगरानों का फरीज़ा अंजाम देते हैं और वक्सा जालिम और मुँह फट मुनसिफ अपना फैसला सादर करता है। मगर इन मबनी बाहक़ाइक़ बातों के बावजूद मेरी राय यह है कि नसरी कुतुब ब्रैकेट में शेरी कुतुब को छोड़कर मैं ये नहीं देखना चाहिए कि ज़ेरे मुतालिया किताब में क्या नहीं है, बल्कि इस हकीकत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि किताब में जो मुआद है इसको किस अंदाज से पेश किया गया है, मुरव्जा रमूज़ो औक़ाफ़ की किस हद तक पासदारी की गई है,
اور اپنے معافی ضمیر کو دوسروں پر واضح کرنے میں کامیابی کا غراف کیا ہے۔ اس لحاظ سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ دیانتدارانہ تجزیہ کیا جائے تو اپنے موقف کی تفصیل و ترجمانی میں کامیاب نظر آتی ہے، اور یہ معمولی نہیں غیر معمولی کارنامہ ہے۔ پاکیزہ ماجد مشرقی نے کتابوں کی تصنیفی اور تالیفی رت میں پرورش پائی، اسی ماحول میں آنکھ کھولی، اسی گہوارے میں قلم پکڑنا سیکھا، اسی معصوم مگر پروکار راہ میں بہہ کر بڑے تعجب کی بات ہے تحریر کی۔ یہ کتاب تصنیفی اور تالیفی پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اس امر کی وضاحت بھی از حد ضروری ہے کہ کتاب میں تالیفی تال میل کی خوشبو کا پلڑا باری ہے، لیکن یہاں بڑے تعجب کی بات ہے والا معاملہ اس لیے نہیں کہ اس قبیل کی کتابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا فارمولہ ہے ہی نہیں۔ کیا یہ بڑے تعجب کی بات نہیں ہے؟ بقول شاعر، سب کے سب الفاظ جس کے ہیں، سب کے سب الفاظ جس کے ہیں مثال آئینہ، ہر کہاوت کل کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ شکریہ جی۔ پہلے میں دو شعر سمجھتا ہوں گا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ایک دو قطعہ سناؤں گا، پھر ماں کے حوالے سے۔ امام حسین کے عظیم سجدے کے نام۔ حضرات، امام حسین کے عظیم سجدے کا نام میری ایک نظم ہے، اس کے دو شعر سناؤں گا، اس کے بعد میں دوسری طرف آ جاؤں گا۔ نماز دل کی سچی داستاں، نماز دل کی سچی داستاں سجدے کے نیچے ہے، نماز دل کی سچی داستاں سجدے کے نیچے ہے، زمین کی بات چھوڑو آسماں سجدے کے نیچے ہے۔ نماز دل کی سچی داستاں سجدے کے نیچے ہے، زمین کی بات چھوڑو آسماں سجدے کے نیچے ہے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ نماز دل کی سچی داستاں سجدے کے نیچے ہے، زمین کی بات چھوڑو آسماں سجدے کے نیچے ہے۔ حسین ابن علی تیری عبادت سب سے اعلیٰ ہے، مکان ہاتھوں میں ہے اور لا مکان سجدے کے نیچے ہے۔ ایک میں اب قطعات ہیں والدہ ماجدہ، سب کی والدہوں کے نام۔ رب کا کمال نور فشاں ہے زمین پر، ڈاکٹر صاحب رب کا کمال نور فشاں ہے زمین پر، اس کا بدل جہاں میں کہاں ہے زمین پر۔ رب کا کمال نور فشاں ہے زمین پر، اس کا بدل جہاں میں کہاں ہے زمین پر۔ رحمت کا چلتا پھرتا نشاں ہے زمین پر، جنت کا ایک پھل میری ماں ہے زمین پر۔ رب کا کمال نور فشاں ہے زمین پر، اس کا بدل جہاں میں کہاں ہے زمین پر۔ رحمت کا چلتا پھرتا نشاں ہے زمین پر، جنت کا ایک پھل میری ماں ہے زمین پر۔ ایک اور کہتا ہے، ماں کی عظمت کا کوئی جوڑ نہیں، ماں کی عظمت کا کوئی جوڑ نہیں، یہ میری بات کی وضاحت ہے۔ ماں کی عظمت کا کوئی جوڑ نہیں، یہ میری بات کی وضاحت ہے۔ اس کو پاؤں تلک نہ کر محدود، ماں کا سارا وجود جنت ہے۔ ماں کی عظمت کا کوئی جوڑ نہیں، یہ میری بات کی وضاحت ہے۔ اس کو پاؤں تلک نہ کر محدود، ماں کا سارا وجود جنت ہے۔ دل تڑپتا ہی رہا، ایک اور کہتا ہے، دل تڑپتا ہی رہا داد رسی کی خاطر، دل تڑپتا ہی رہا داد رسی کی خاطر، آنکھیں گردش میں رہیں مثل طواف کعبہ۔ دل تڑپتا ہی رہا
दिल तड़पता ही रहा दाद रसी की खातिर, आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ल तवाफ़े काबा, बावजू हो के मैं लूँ इसके मुसलसल बोसे, माँ की चादर को समझता हूँ गलाफे काबा। दिल तड़पता ही रहा, दिल तड़पता ही रहा दाद रसी की खातिर, आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ल तवाफ़े काबा, बावजू हो के मैं लूँ इसके मुसलसल बोसे, माँ की चादर को समझता हूँ गलाफे काबा। एक और कहते आंख में जूमे अक्से काबा, आंख में जूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है। आंख में जूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है, माँ की सूरत देख के मेरा हज रोजाना हो जाता है। आंख में जूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है, माँ की सूरत देख के मेरा हज रोजाना हो जाता है। एक मैं हमदिया, मैं जब जो जिसने ये कायनात पैदा की उसके बाद से कता चाहता हूँ मैं कि ये मेरी गुस्ताखी ना हो जाए, जिसने मुझे पैदा किया उसके वाले से कुछ ना कहूँ। रमज़े कुदरत, रमज़े कुदरत अटल है अपनी जगह, रमज़े कुदरत अटल है अपनी जगह, इस पे रुत का असर नहीं होता। रमज़े कुदरत अटल है अपनी जगह, इस पे रुत का असर नहीं होता, अक्स पानी में डूबता है ज़रूर, अक्स पानी से तर नहीं होता। शुक्रिया। हमारे मेहमानान गिरामी माशाल्लाह मुफ्ती इमरान बशीर साहिब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। इल्तिमास करता हूँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। मुफ्ती इमरान बशीर साहिब, आपसे गुजारिश है कि आप जान कश्मीरी साहिब के दाएं पहलू में तशरीफ़ फरमा हूँ। शहर की बहुत बड़ी मोअज़्ज़ज़ हस्तियाँ सामने, अगर मैं एक एक का नाम लेना शुरू करूँगा कि मैं फ़लाँ की आमद पे, मैं फ़लाँ मोहतरमा की आमद पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। मैं शुक्रिया ही अदा करता रहूँगा। अब मैं किस किस का नाम लूँ? जितने भी अहबाब, जितने भी मुक़द्दस चेहरे नज़र आ रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ जान कश्मीरी साहिब का कि उन्होंने दिल का ही नहीं आँखों का भी वज़ू करवा दिया, अपना कलाम पेश फरमाया। और अब तशरीफ़ लाते हैं हमारे मेहमान मुकर्रर मोहतरमुल मुकाम ब्रिगेडियर गुज़नफ़र लतीफ़ डार साहिब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और पाकीज़ा माजिद मशरकी की किताब बड़े ताज्जुब की बात है इस हवाले से और आज की तकरीब सईद के दूसरे पहलुओं के हवाले से बातचीत फरमाएँ। ब्रिगेडियर गुज़नफ़र लतीफ़ डार साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल मोहतरम जनाब इरफानुल हक साहब, डॉक्टर अजमल न्याजी साहब, डॉक्टर माजिद हमीद मशरकी साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए ये इंतहाई तकरीम और बाइस मुसर्रत बात है कि मुझे आज की मजलिस में इजहार ख्याल के लिए मदऊ किया गया है, जिसके लिए मैं डॉक्टर माजिद मशरकी साहब का बेहद ममनून हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ताल्लुक़ इतना ही पुराना है जितनी कि हम दोनों की उम्र। गुजरांवाला में हमारी तालीमी दर्सगाहें भी एक ही थीं, लिहाजा मैंने डॉक्टर साहब का इल्मी और अमली ज़िंदगी का सफ़र बहुत नज़दीक से देखा। यही वजह है कि मैं उनकी ज़ाती काबिलियत और ग्रां कदर अमली और मुआशरती खिदमात का बेहद मोतरफ़ हूँ। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अक़ीदत व इश्क मिसाली है और काबिल तक़लीद भी। मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि ज़ात बारी ताला डॉक्टर साहब की कदर व मंज़िलत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। आमीन। आज की इस मजलिस के हवाले से
جب مجھے پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب پر تبصرہ کرنے کی دعوت دی گئی تو میرے لیے یہ بات ایک خوشگوار حیرت کا باعث تھی کہ مصنفہ کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس اوائل عمری میں انہوں نے ایک نہایت عمدہ اور خیال افروز کتاب تصنیف کی ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے کو درپیش سماجی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی مسائل کا انتہائی پختہ انداز میں تجزیہ کیا ہے، ان سے متعلق بنیادی سوالات اٹھائے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک قابل عمل راستہ بھی تجویز کیا ہے کہ جس پر چل کر ہم ایک فرد، معاشرے اور قوم کی حیثیت سے اپنے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے تضادات کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی ذات اور معاشرے میں وحدت، یکسوئی اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، رب کریم سے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دوسرے انسانوں سے ایک ایسا مثبت و پائیدار تعلق استوار کر سکتے ہیں جو کسی بھی قوم کے عروج و ترقی کا نہ صرف بنیادی ستون ہے بلکہ اس کی بقا کی ضمانت بھی ہے۔ دراصل یہی وہ اہم ترین پہلو ہیں جن پر توجہ دینا اور ان کا حل تلاش کرنا ہمارے آج کے معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اپنی کتاب میں پاکیزہ ماجد نے اگرچہ کثیر الجہت مسائل پر بحث کی ہے، مگر میں وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا جو خاص طور پر ہمارے ذاتی اور سماجی رویوں سے متعلق ہیں۔ چونکہ پاکیزہ ماجد خوش قسمت ہیں کہ انہیں عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورثے میں ملا ہے، اس لیے قدرتی طور پر انہوں نے اس اہم سوال کو نمایاں طور پہ اٹھایا ہے کہ کیا ہمیں رب کریم سے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سنت اور اسوائے حسنہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ ان کو اپنی امت سے تھی، اور کیا ہمارے دعوی عشق کی جھلک ہماری عملی زندگیوں میں، ہمارے رویوں میں اور ہمارے عقائد میں نظر آتی ہے؟ خواتین و حضرات، غور طلب بات یہ ہے کہ عشق خدا اور رسول ایک ایسی ذہنی و قلبی کیفیت کا نام ہے جس کی بنیاد علم پر استوار ہے، اور اس کا عملی اظہار عرفان ذات کی شکل میں ہوتا ہے۔ عرفان ذات کا حصول عمل پہم اور جہد مسلسل کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو بندہ اپنی ذات کے سٹیٹس کو توڑتا ہوا اور منفی رویوں کی نفسیاتی رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور وہاں سے اللہ کی طرف کرتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ مصنفہ نے اپنی کتاب میں ہماری توجہ اس بے حد اہم نقطے کی طرف بھی مبذول کرائی ہے کہ زندگی کا بہترین عمل سنت رسول کی پیروی کرنا ہے، اسی سے ہماری ذاتی اور اجتماعی اصلاح احوال کا حصول ممکن ہے اور یہی راہ نجات بھی ہے۔ اقبال نے اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ز مصطفیٰ برساں خیش راہ کہ دیں ہم آؤست، اگر با او نہ رسیدی تمام بولہبی۔ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی کے مطابق کر لینا ہی اصل دین ہے۔ جس طریقہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، اس کی حقیقت دشمن رسول ابو لہب کے رویے جیسی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکیزہ مشرقی نے پاکستان کی تخلیق، اس کے وجود اور مقاصد کی اہمیت کو بھی نہایت فکر انگیز انداز میں اجاگر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں وجود میں آنے والی یہ مملکت خداداد مسلمانان ہند کی منزل مراد بھی ہے، اور ان کے اس عزم کا اظہار بھی کہ اعلیٰ اسلامی اقدار پر مبنی ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا جا سکے جو امن و سلامتی کا گہوارہ ہو اور باقی دنیا کے لیے باعث تقلید ہو۔ تاہم پاکیزہ مشرقی بڑے دکھ اور کرب سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے مقاصد وجود کے حصول کی راہ پر ابھی تک صحیح معنوں میں گامزن نہیں ہو سکی، جس کی بنیادی وجوہات قرآن و سنت سے دوری، عقائد و عمل میں عمومی تضاد، سماجی و مذہبی ہم آہنگی کا فقدان
اور قومی قیادت کے انتخاب میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہیں۔ اپنے قومی مسائل کی ان وجوہات پر قابو پانے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم عقیدہ پاکیزہ ماجد مشرقی پروردگار سش جہت کی مہربانی کے طفیل، پروردگار شش جہت کی مہربانی کے طفیل، اس دور کی ہے نکتہ داں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ لکھ کر تعجب خیز معلومات واضح کر دیا، لکھ کر تعجب خیز معلومات واضح کر دیا، ہے ظلمتوں میں ذوفشاں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ حالات مسلم دیکھ کر شام و سحر لکھتی رہی، حالات مسلم دیکھ کر شام و سحر لکھتی رہی، اس قوم کی ناکامیاں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ عشق نبی میں کہہ رہی ہے والد مشفق کے ساتھ، عشق نبی میں کہہ رہی ہے والد مشفق کے ساتھ، راہ ہدایت کی اذاں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ پھر کربلائے زیست میں نکلی ہے یہ لے کر علم، پھر کربلائے زیست میں